إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا انا بے شک ہم اوحینا ہم نے وہی بھیجی الیک آپ کی طرف کما جیسا اوحینا ہم نے وہی بھیجی الی طرف نوح والنبیین والنبیوں من بعد اس کے بعد اوحینا اور ہم نے وہی بھیجی الی طرف ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا اور ہم نے دی داود زبور ہم نے وہی بھیجی تیری طرف جیسے وہی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے اور وہی بھیجی ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر اور ہم نے دے دی داؤد کو زبور اہل کتاب و مشرکین کا جب جملہ کفاق قرآن مجید کی حقانیت و صداقت میں طرح طرح سے بےہودہ شبہ پیدا کرتے دیکھیے اس موقع میں یہی کہہ دیا کہ جیسے تورات سب کی سب ایک دفعہ اتری تھی ایسے ہی تم بھی ایک کتاب آسمان سے لا دو تو ہم تم کو سچا جانے بقول شخص ہوئے بدرا بہانہ بسیار سو حق تعالیٰ نے اس جگہ چند آیتیں نظر فرما کر اس کی حقیقت واضح کر دی اور وہی کی عظمت اور کفا کے سب خیالات و شبہات بےہودہ کو رد کر دیا اور وہی الہی کی مطابق کو عامہ اور قرآن مجید کی اطاعت کو تخصیص کے ساتھ بیان فرما کر بتلا دیا کہ حکم الہی کا ماننا سب پر فرض ہے کسی کا کوئی عذر اس میں نہیں چل سکتا جو اس کی تسلیم کرنے میں تردد یا تأمل یا انکار کرے اور گمراہ اور بے دین ہے۔ اب یہاں سے تحقیقی جواب دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ وہی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیغام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے اور انبیاء سب جن پر جیسے وہی الہی نازل ہوئی ہے ویسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی، تو جس نے اس کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا چاہیے، جو اور جس نے اس کا انکار کیا گویا اس طرح کا منکر ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت
حالت تھی حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی۔ گویا اول حالت محض تعلیمی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے اور خبرداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوا، اور وہی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ خلاصہ یہ کہ پہلے حکم الہی اور انبیاء کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی میں کوشش کی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی مطابقت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا، تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا۔ اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے۔ تو آپ کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی۔ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وَرُسُلًا اور ایسے رسول جمع قد قصصناہم ہم نے ان کا حوال سنایا علیک آپ پر، آپ سے، من قبل ان سے قبل، ورسلًا اور ایسے رسول ہم نہیں نقصص ہم نے حال بیان کیا علیک آپ پر، آپ کو، وکلم اور کلام کیا اللہ موسیٰ تکلیما کلام کرنا ہو، اور بھیجے ایسے رسول کے جن کا حوال ہم نے سنایا تجھ کو اس سے پہلے، اور ایسے رسول جن کا حوال نہیں سنایا تجھ کو، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے ان سب کو بالاجمال ذکر فرما کر، جو ان میں اولو العزم ہیں اور جو مشہور اور جلیل القدر ہیں، ان کو تخصیص اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا، جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کا حق ہونا اور اس کا ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسے تمام اولو العزم اور مشاہیر انبیاء کی وحی کو۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء پر جو وحی آتی ہے، کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، کبھی کتاب لکھی ہوئی مل جاتی ہے، کبھی بغیر پیغام اور بدون واسطے کے خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بات کرتا ہے، مگر ان سب صورتوں میں چونکہ وہ اللہ کا ہی حکم ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں، تو بندوں پر اس کی اطاعت یکساں فرض ہے۔ بندوں تک پہنچنے کا طریقہ تحریر ہو، خواہ تقریر ہو، خواہ پیغام ہو۔ تو اب یہود کا یہ کہنا کہ توراۃ کی طرح پوری کتاب ایک دفعہ میں آسمان سے لاؤ گے تو ہم تم کو سچا جانیں گے، ورنہ نہیں، کتنی بے ایمانی اور حماقت ہے۔ جب وہی حکم الہی ہے اور اس کے نازل ہونے کی صورتیں البتہ متعدد ہیں، تو پھر کسی صورت میں اس کے ماننے میں تردد اور انکار کرنا، یا یہ کہنا کہ فلاں خاص طریقے سے آئے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں، صریح کفر ہے اور کھلی حماقت۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسولا رسول جمع مبشرین خوشخبری سنانے والا، منذرین اور ڈرانے والے، لئلا یکون تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، اللہ پر، اللہ حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اور ہے اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا، بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد، اور اللہ زبردست حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو برابر بھیجا کہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں، تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ رہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے راہ حق بتلائی، تو اب دین حق کے قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جا سکتا۔ وہی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے روبرو کوئی حجت نہیں چل سکتی، بلکہ سب حجتیں قطع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت و تدبیر ہے، اور اگر زبردستی کرے تو کون روک سکتا ہے، مگر اس کو پسند نہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بما اس پر جو انزلہ اس نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، انزلہ وہ نازل ہوا بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفی اور کافی ہے، باللہ اللہ شہیداً گواہ۔ لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ کافی ہے ظاہر کرنے والا۔ یعنی وہی ہر پیغمبر کو آتی رہی ہے، کچھ نئی بات نہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن اس قرآن میں اللہ نے اپنا خاص علم اتارا، اور اللہ اس حق کو ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جو علوم اور حقائق قرآن مجید میں سے حاصل ہوئے اور برابر حاصل ہوتے رہیں گے، وہ کسی کتاب سے نہیں ہوئے، اور جس قدر ہدایات لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی۔ ان الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفر انہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، ان سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہی میں پڑے، ضلالا گمراہی، بعیدا دور، جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے، وہ بے کر دور جا پڑے۔
ان الذین کفروا ظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقہ، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفر انہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، لم یکن نہیں ہے اللہ لیغفر کے بخش دے لهم انہیں ولا اور نہ لیہدیہم انہیں ہدایت دے طریقاً راستہ سیدھا۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوبارہ رکھا ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں ان کو اور نہ دکھلاوے گا ان کو سیدھی راہ۔ اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ مگر طریق راستہ جہنم خالدین رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ، وکان اور ہے ذلک یہ علی اللہ پر یسیرا آسان، مگر راہ دوزخ کی راہ کریں اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و توثیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ آپ سے منکر ہوئے اور تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حالات موجود تھے ان کو چھپا لیا اور لوگوں پر کچھ کا کچھ ظاہر کر کے ان کو بھی دین حق سے باز رکھا، سو ایسوں کو نہ مغفرت نصیب ہوئی نہ ہدایت، جس سے خواب واضح ہو گیا کہ ہدایت آپ کے مطابق میں منحصر ہے اور گمراہی آپ کی مخالفت کا نام ہے، جس سے یہود کو پوری سرزنش نہ ہو گئی اور ان کے خیالات کی تغلیظ واضح ہو گئی۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا ایہا اے الناس لوگ، قد جاءکم تمہارے پاس آیا رسول بالحق حق کے ساتھ من سے ربکم تمہارا رب، فآمنوا سو ایمان لاؤ خیرا بہتر لکم تمہارے لیے، وان اور اگر تکفروا تم نہ مانو گے فإن تو بے شک للہ اللہ کے لیے ما جو فی السماوات آسمانوں میں والارض و زمین میں، وکان اور ہے اللہ علیما جاننے والا حکمت والا۔ اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی، سو مان لو تاکہ بھلا ہو تمہارا، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یعنی اہل کتاب کی ترغیب بیان فرما کر اب عام سب کو لوگوں کو منادی کی جاتی ہے کہ اے لوگو ہمارا رسول سچی کتاب اور سچا دین لے کر تمہارے پاس پہنچ چکا، اب تمہاری خیریت اس میں ہے کہ اس کی بات مانو، اور نہ مانو گے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمہارے تمام احوال اور افعال سے خبردار ہے۔ تمہارا اعمال کا پورا حساب و کتاب ہو کر اس کا بدلہ ملے گا۔ فائدہ اس ارشاد سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ وہی جو پیغمبر پر نازل ہو اس کا ماننا فرض اور اس کا انکار کفر ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب لا تغلوا غلو نہ کرو فی دینکم اپنے دین میں، اور لا تقولوا نہ کہو علی اللہ پر بارے میں اللہ سوائے اللہ کا حق، انما اس کے سوا نہیں، المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ اور اس کا کلمہ القاہا اس کو ڈالا الی طرف مریم اور روح میں اس شیف آمین سو ایمان لا باللہ اللہ پر رسولی اور اس کے رسول ولا اور نہ تقولو کہو ثلاثۃ انتہوا باز رہو خیرا بہتر ہے لکم تمہارے لیے، انما اس کے سوا نہیں، اللہ الہ واحد معبود واحد سبحانہ وہ پاک ہے، ان کے یکون ہو لہو اس کا ولد اولاد لہو اس کا ما جو فی السماوات آسمانوں میں، ما اور جو فی الارض زمین میں، کفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیل کارساز۔ اے کتاب والو مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر پکی بات، بے شک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف اور روح ہے اس کے ہاں کا، سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا تمہارے واسطے، بے شک اللہ معبود ہے اکیلا، اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی اللہ کا ساز۔ اہل کتاب اپنی معیار کی تعریف میں غلط سے کام لیتے اور حد سے نکل جاتے، خدا کا بیٹا کے نہیں لگتے، سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کے بات میں مبالغہ مت کرو، جس سے اعتقاد ہو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھنا چاہیے، جتنی بات تحقیق ہو اس سے زیادہ نہ کہے، اور حق تعالیٰ کی شان مقدس میں بھی وہی بات کہو جو سچی اور محقق ہو، اپنی طرف سے کچھ مت کہو۔ تم نے یہ کیا غضب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، ان کو وہی کے خلاف کا خدا کا بیٹا کہنے لگے اور تین خدا کے معتقد ہو گئے، ایک خدا، دوسرے عیسیٰ، تیسرے حضرت مریم۔ ان باتوں سے باز آؤ، اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ کوئی اس کا
کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ اس کی ذات پاک اور اس سے منزہ ہے اور مقدس ہے، یہ تمام خرابی اس کی ہے کہ تم نے وہی کی اطاعت اور پابندی نہ کی، وہی کی مطابقت کرتے تو خدا کے لیے بیٹا نہ مانتے اور تین خدا کے قائل ہو کر صریح مشرک نہ ہوتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل و قرآن مجید افضل الکتاب کی تکذیب کر کے آج دوہرے کافر نہ بنتے۔ فائدہ اہل کتاب کے ایک فریق نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مانا اور قتل کرنا پسند کیا، جن کا ذکر پہلے گزرا۔ دوسرے فریق نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، دونوں کافر ہو گئے، دونوں فریق گمراہی کا سبب بنے۔ یہی ہوا کہ وہی کے خلاف کیا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ نجات وہی کی مطابق میں منحصر ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں نیچے سے اوپر تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق اور اس کی مملوک اور اس کے بندے ہیں۔ پھر کہیے اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کارسازی کے لیے وہی کافی اور کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔ پھر بتلائیے اس کو شریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہو سکتی؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نہ کسی مخلوق میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیاقت، اور نہ اس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش، اور نہ اس کو اس کی حاجت میں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جو ایمان اور عقل دونوں سے خالی ہو، معروم ہو۔ فائدہ مضمون بالا سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو کوئی حق تعالیٰ کے لیے بیٹا یا کسی کو اس کا شریک مانتا ہے وہ حقیقت میں جمی موجودات کو مخلوق باری اور باری تعالیٰ کو خالق جملہ موجودات نہیں مانتا، اور نیز اللہ تعالیٰ کو سب کی حاجت برابری اور حق کارسازی کے لیے کافی نہیں جانتا۔ گویا خدا کو خدائی سے نکال کر مخلوقات اور ممکنات میں داخل کر دیا۔ تو اب ارشاد سبحانہ ان یکون لہ ولد میں جس ناپاکی کی طرف اشارہ فی ہے تھا اس کا پتہ چل گیا، اور فرزند حقیقی اور فرزند مجازی اور ظاہری دونوں میں وہ ناپاکی چونکہ برابر موجود ہے تو خوب سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ذات مقدس جیسے اس سے پاک ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہو، ایسے ہی اس سے بھی پاک اور برتر ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنائے۔